تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بعض مخلوقات کو بعض پر فوقیت عطا کی، اپنی کتاب میں اپنی شریعت کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کائنات میں وقوع پذیر ہونے والی اپنی نشانیوں اور طریقوں کو اپنی قدرت پر دلیل اور حجت بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے طریقے کو ٹلنے والا پائیں گے، اور میں زبان کے علاوہ دل و جان سے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس بندے کی گواہی کی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کے لیے انہی کے طریقے کو اپنایا۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اسی چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور بعد والے سب لوگوں کو وصیت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی ہی عزت و تکریم کا معیار اور ترازو ہے، فضائل و مناقب کا مرکز ہے، برکتوں کی کنجی اور اللہ رب العالمین کی طرف رخت سفر باندھنے والوں کی سواری ہے۔ مومن بھائیو، یقیناً اس ماہ محرم سے سال کا آغاز اور اس کی شروعات ہوتی ہیں، اسی سے اس کا سورج طلوع ہوتا ہے اور چمکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے ماہ محرم سے سال کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن اس واقعے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں جس نے نئی تہذیب کو متعارف کروایا، پھر جس کے گرد زمانہ گھومنے لگا، اور وہ ہے ہجرت نبوی والا مبارک قصہ اور واقعہ۔ جب نبوی قدم چلے جنہوں نے تہذیب و تمدن کے ایسے قصے کو وجود بخشا کہ جس نے تاریخ ہی بدل کر رکھ دی، بلکہ وہ اس تاریخ کا دیباچہ اور مقدمہ قرار پایا جس سے مسلمانوں نے تاریخ کا آغاز کیا۔ شاید گزشتہ تاریخ جاہلیت کی ظلمت اور اندھیروں میں کھو چکی تھی، یا زمانے کے ہیر پھیر کی نظر ہو چکی تھی اور گمنام ہو کر اوجھل ہو گئی تھی، تو کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ اس کے بعد تاریخ اپنے تسلسل کو قائم رکھتی اور تیزی سے اس کے واقعات و احداث رونما ہو کر اس کا حصہ بنتے۔ مسلمانوں نے اس امت کی ابتدا ہی سے اس کی تاریخ کو قلم بند کر رکھا ہے۔ جب یہ نئی پروان چڑھ رہی تھی اور اس کی تاریخ اس امت کے روشن فخریہ کاموں کے ساتھ جڑی ہے اور باقی امتوں سے اس کے امتیازی کارناموں کے ساتھ مرتبط ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ امت کے امتیازی فخریہ کاموں اور امت کے استحکام پر مشتمل ہے، اور اسی تاریخ کے ذریعے اس امت کی پھیلی ہوئی جڑیں انسانی تاریخ کی گہرائی تک جا پہنچتی ہیں۔ مومن بھائیوں بہنوں، اس تاریخ کا قصہ یہ ہے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے تاریخ سے متعلق مشورہ کیا، جب ان کی رشد و ہدایت والی خلافت کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوا، تو ان سب نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ تاریخ کی ابتدا ہجرت نبوی والے سال سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کا اجراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا، اور نہ ہی آپ کی وفات کے سال سے ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ والے سال سے ہوا۔ ہجرت مدینہ اگرچہ ربیع الاول میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن انہوں نے محرم سے تاریخ کے اجراء کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہجرت کرنے کا مستقل ارادہ و عزم ماہ محرم میں ہی بن گیا تھا، جو بعثت نبوی کے 13ویں سال ماہ ذی الحجہ کے دوران ہونے والی دوسری بیعت عقبہ کے واقعے سے متصل بات بھی تھا، اور یہ بیعت ہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی، جیسا کہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ بیعت کے بعد اور ہجرت کے لیے پختہ ارادے کے بعد جو پہلا چاند طلوع ہوا وہ ماہ محرم کا چاند تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس فرمان الہی میں من اول یوم یعنی پہلے دن سے
اس سے مراد اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس بات کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے جس پر صحابہ کرام نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اتفاق رائے کیا، اور یہ ہجرت والا سال ہی تھا جس میں اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، شجرہ اسلام تنا آور اور توانا ہوا، اس کے مینارے بلند ہوئے، اسلام کا سورج طلوع ہوا اور چمکنے لگا، پھر جس کی روشنی چہار سو پھیل گئی۔ مومن بھائیوں بہنوں، اس تاریخ کی ابتدا تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اس بابرکت، پرامن اور محفوظ و مامون ٹکڑے مدینہ نبویہ میں تشریف لائے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باقی ٹکڑوں میں سے چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت و سکونت اور قیام گاہ بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی کرنوں کی طرح آفاق کی کھڑکی سے ظہور پذیر ہوئے، پھر جس کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو پارا پارا کر دیا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز ظلمت و تاریکی میں ڈوب گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اہل مدینہ کے گھر بار مہک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کی روحیں معطر ہو گئیں، حتیٰ کہ جب اس مدینہ کے باغوں سے باد نسیم چلتی ہے جو باغ کے درختوں کی ٹہنیوں کو ہلاتی ہے اور وہ لہلہاتی ہیں، جو مرحبا کہتے ہوئے اپنی خوشبو کے ذریعے عاشقوں کو جلا بخشتی ہے، جس کے چلنے سے ہمارے نفس بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اے کاش مدینہ کے باغیچے میں اس حال میں سواریوں کے درمیان کچھ ٹھہرنے کا موقع ملے جب آنسو بھی چھلک رہے ہوں۔ اور اس ماہ محرم کا یہ تاریخی دن اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے عظیم دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بابرکت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد والے سال کا یوم عاشورہ تھا، یا وہ عیسوی سالوں کے حساب سے اسے شمار کیا کرتے تھے، تو یوم عاشورہ مدینہ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے تشریف لانے والے دن کے ساتھ موافق آ گیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ان یہودی لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا، اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم صادر فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ دعوت تو سب نبیوں کی ایک ہی ہوتی ہے، اگرچہ رسولوں کی زبانیں مختلف ہیں اور مقصد و ہدف بھی ایک ہی ہے، اگرچہ راستوں کی جہتیں الگ الگ ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے سب ایک ہی پانی سے پلائے جاتے ہیں، اور ہم پھلوں میں ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ شاید یوم عاشورہ کی مناسبت سے ان کے روزے رکھنے کے اس اتفاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عاقبت اور اچھے انجام کار کی طرف ایک باریک اور لطیف اشارہ بھی تھا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا معاملہ اختتام کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کی طرف ایک مخفی اشارہ بھی تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم یقیناً اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ عز و جل قرآن و سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث برکت بنائے، اور اپنے تقویٰ کو ہمارے لیے اخروی تیاری کا سامان اور ڈھال بنائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا